أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الناس إن كنتم في شك من ديني فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم وأمرت أن أكون من المؤمنين وأن أقم وجهك للدين حنيفا ولا تكونن من المشركين ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم قل يا أيها الناس قد جاءكم الحق من ربكم فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها وما أنا عليكم بوكيل واتبع ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاکمین۔ سورہ یونس کی آیت نمبر 104 سے 109 تک کی تلاوت ہوئی ہے، اور الحمدللہ ہماری سورہ یونس آج ختم بھی ہو گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فضل ہوا کہ سورہ یونس کا جو ہم نے درس شروع کیا تھا، یہ تقریباً 3 پاؤں پر صورت ہے، یعنی ایک پارے کی 3 پاؤں پر مشتمل یہ صورت تھی، جو الحمدللہ آج اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے مکمل کرا دی ہے۔ آیت نمبر 104 میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ یہ بات کہلوا رہے ہیں کہ آپ ان لوگوں سے کہہ دیجیے، اگر تم میرے لائے ہوئے دین کے بارے میں شک کرتے ہو، شک من دینی، میں دین اسلام جو لے کر آیا ہوں اس کی تمہیں دعوت و تبلیغ دیتا ہوں، اور تم میری باتوں میں شک کرتے ہو، یعنی تمہیں یقین نہیں آتا کہ میں اللہ کا رسول ہوں، تو سن لو، میں ہرگز ان کی عبادت نہیں کروں گا جن لوگوں کی تم اللہ تعالیٰ کے سوا عبادت کرتے ہو۔ میں تو اس اللہ کی عبادت کرتا ہوں جو زندگی بھی دیتا ہے، یتوفاکم، اور تمہیں موت بھی دے گا، تمہاری روح بھی قبض کرے گا، اور پھر اسی کے سامنے پیش ہونا ہے۔ تو عبادت تو اسی کی جاتی ہے جس کے ہاتھ میں زندگی اور موت کے فیصلے ہوں، روزی کے فیصلے ہوں، عزت و ذلت کے فیصلے ہوں، صحت و بیماری کے فیصلے ہوں، اس کی عبادت کی جاتی ہے، اس کو اللہ مانا جاتا ہے۔ تم جن معبودوں کی عبادت کرتے ہو اللہ کو چھوڑ کر، ان کے ہاتھ میں کوئی بھی طاقت نہیں، کوئی بھی اختیار نہیں، وہ تو مٹی کے بنے ہوئے بت ہیں، اپنے اوپر سے ایک مکھی بھی نہیں اڑا سکتے۔ اللہ تعالیٰ تو سارے جہانوں کو چلانے والے، بنانے والے، اور سارے لوگوں کی اور سارے جہانوں کی ہر چیز سے باخبر ہیں۔ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں مؤمنین میں سے رہوں، ایمان والوں میں سے رہوں۔ اور آیت نمبر 105 میں مجھے یہ بھی حکم دیا گیا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ میں دین مستقیم، یعنی سیدھا دین جو اللہ تعالیٰ نے آسمانوں سے اتارا ہے، سیدھا راستہ، ہدایت کا راستہ، اس راستے پر جمے رہوں، ڈٹے رہوں، مشرکین کی باتوں میں نہ ہوں۔ آیت نمبر 106 میں وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ اللَّهِ، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر جن لوگوں کو پکارتے ہو، بڑی امید لگاتے ہو کہ ہمیں یہ بیٹا دے دے گا، ہماری یہ ضرورت اور حاجت پوری کر دے گا، سن لو، لا ينفعک ولا یضرک، وہ کسی بھی طرح نفع نقصان کا اختیار نہیں رکھتے۔ نفع نقصان کا اختیار اور لوگوں کی مرادوں کو پورا کرنے کا اختیار یہ صرف اور صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے بہت بڑے عقیدے کی وضاحت فرما دی کہ نفع نقصان کا مالک، عزت و ذلت کا اختیار رکھنے والا،
روزی دینے والا، صحت دینے والا وہ صرف اور صرف اللہ ہیں۔ تم اگر اللہ کے سوا جن لوگوں کو پکارتے ہو ان کے پاس کسی بھی چیز کا معمولی سا بھی اختیار نہیں کہ وہ کچھ کر سکیں، ان کے بس میں ہی نہیں۔ اختیار تو دور کی بات ہے، ان کے بس میں ہی نہیں۔ تو آیت نمبر 106 میں اللہ نے بیان فرمایا، اور آیت نمبر 107 میں اللہ تعالیٰ اس سے اور اہم بات واضح بیان فرما رہے ہیں، وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ، اگر تمہیں اللہ کوئی تکلیف پہنچائے تو کون ہے اس تکلیف کو دور کرنے والا؟ اگر کوئی تکلیف اللہ کی طرف سے کسی کے لیے مقدر ہو جائے تو کسی میں طاقت ہے اس تکلیف کو ہٹائے، اور اگر اللہ تعالیٰ کسی کو خیر پہنچانا چاہے تو کون ہے اس خیر کو روکنے والا؟ تو یہ جو کہتے ہیں لوگ کہ مجھ پر کسی نے بندش کر دی اور روزی کے راستے بند ہو گئے، اللہ کسی کو روزی دینا چاہے تو کون ہے روزی روکنے والا؟ تو یہ کہنا بھی غلط ہے۔ اسی طرح بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ میری اولاد نہیں ہو رہی، میں نے چیک کروایا ہے تو مجھے کسی نے بتایا ہے، کسی عامل نے، کہ تم پر بندش کرا دی، تمہاری اولاد نہیں ہوگی۔ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ، اللہ کسی کو دینا چاہے تو کون ہے روکنے والا؟ يُصِيبُ بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ، وہ اپنے بندوں میں سے جس کو چاہے نوازتا ہے۔ کوئی کسی کو اختیار نہیں کہ کوئی کسی کی روزی کو بندش کر دے، کسی کی اولاد پر بندش کر دے، کسی کی زندگی کے سکون کو چھین لے۔ یہ قرآن کریم کی تعلیم سے دوری کا نتیجہ ہے۔ جب انسان قرآن پڑھے، سنے، سمجھے تو پھر اندازہ ہو کہ بھائی ہم جو باتیں سوچتے ہیں وہ سب غلط ہیں۔ کوئی کسی کو بھی اللہ نے نفع نقصان کا مالک نہیں بنایا۔ ہمارا نفع نقصان کسی کے ہاتھ میں نہیں، اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ آیت نمبر 108 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں، قل، اے پیغمبر آپ لوگوں تک میرے پیغام کو پہنچائیے کہ جب تمہارے پاس دین حق، دین اسلام، شریعت، صحیح راستہ آ چکا ہے تو اس کو قبول کر لو، اور اگر تم قبول کرتے ہو فمن اہتدی، یعنی ہدایت قبول کر لیتے ہو، ہدایت پر آ جاتے ہو تو یہتدی لنفسی، تمہیں ہی فائدہ ہوگا، اچھے کام کے کرنے کا فائدہ تمہیں ہی ہوگا۔ ومن ضل فانما یضل علیہا، ضل، اگر تم گمراہی کا راستہ اختیار کرتے ہو، ہدایت کا راستہ اختیار نہیں کرتے، سیدھے راستے پر نہیں آتے، تم اپنا نقصان کرو گے۔ وما انا علیکم بوکیل، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ میں تم پر کوئی ذمہ دار نہیں ہوں، میرا کام تو پہنچانا ہے، قبول کرنا، قبول کرنے کے بعد فائدہ ہو یا نقصان ہو وہ تمہیں ہوگا۔ تو آیت نمبر 108 میں اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر فرما دیا، فمن اہتدی، کوئی سیدھا راستہ، ہدایت کا راستہ اختیار کرتا ہے تو اس کو ذاتی فائدہ ہے، اللہ کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا، نہ اللہ کے رسول کو کوئی فائدہ ہوتا ہے، انسان کا ذاتی فائدہ ہے۔ گمراہی کا نقصان بھی انسان کو ہے، اللہ کو کوئی نقصان نہیں ہے۔ اور آخری آیت نمبر 109 میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، وَاتَّبِعْ مَا یُوحَىٰ إِلَيْكَ، اتباع کرو، یعنی اس چیز کی پیروی کرو جو اللہ نے بطور وحی قرآن کریم اتارا ہے، یعنی قرآن کریم کی ہدایات کی پیروی کرو، قرآن کریم کی تعلیمات کے مطابق زندگی گزارو، وَاصْبِرْ، اور صبر سے کام لیا کرو، اللہ کے فیصلے کا انتظار کیا کرو، ہر معاملے میں اللہ کے فیصلے کو تلاش کیا کرو، اللہ کی مرضی اور منشا جانا کرو کہ اللہ کیا چاہ رہے ہیں، وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ، اور وہ بہترین فیصلہ کرنے والے ہیں۔ یہ آخری آیت تک کی تفسیر ہو گئی۔ اب میں اس کا ترجمہ کرتا ہوں۔ قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسِ، قل، اے پیغمبر آپ ان لوگوں سے کہہ دیجئے، قل، کہہ دیجئے، کیا کہیے، یا ایھا الناس، اے لوگو، ان کنتم فی شک من دینی، اگر تم کو شک ہے میرے دین لائے ہوئے دین میں، یعنی دین اسلام کے بارے میں، اے لوگو اگر تم شک کرتے ہو، قبول نہیں کرتے تو سن لو، فلا اعبد، میں عبادت نہیں کروں گا، کس کی؟ تعبدون من دون اللہ، تعبدون جس کی تم عبادت کرتے ہو، من دون اللہ، اللہ تعالیٰ کے سوا،
اللہ کو چھوڑ کر جن کی تم عبادت کرتے ہو، جن کو تم پوجتے ہو، جن پر تم اعتماد ٹھہراتے ہو کہ تمہارے کام ان سے ہو جائیں گے، میں ان کی عبادت نہیں کر سکتا۔ ولیکن اعبد اللہ الذی، لیکن میں اس اللہ کی عبادت کرتا ہوں، یتوفاکم، جو تمہیں وفات دیتا ہے، موت دیتا ہے، یعنی وہ اللہ جس کے ہاتھ میں زندگی اور موت کے فیصلے ہیں، میں تو اس کی عبادت کرتا ہوں۔ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہہ رہے ہیں، لیکن یہ ہر ایمان والے کی دل کی آواز ہونی چاہیے کہ بھائی ہم تو اس اللہ کی عبادت کریں گے جس کے ہاتھ میں سارے اختیارات ہیں۔ ہم ان لوگوں کو کیوں پوجیں، ان سے کیوں امید لگائیں جن کے پاس کوئی اختیار ہی نہیں۔ وَأُمِرْتُ، اور مجھے حکم دیا گیا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کافروں سے مجھے حکم دیا گیا ہے، ان اکون من المؤمنین، کہ میں ایمان والوں میں سے ہو جاؤں۔ ہم سب کو یہ حکم ہے کہ ہم یہ اعلان کریں کہ ہم ایمان والوں میں سے ہیں، ٹھیک ہے۔ وَأَنْ أَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں اے مشرکو سن لو، مجھے یہ بھی حکم دیا گیا ہے کہ اپنا رخ، اپنا راستہ یکسوئی کے ساتھ دین کی طرف قائم رکھو۔ وَأَنْ أَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا، کہ میں راستہ سیدھا کروں، سیدھی دین کی طرف، یعنی دین اسلام، دین حق پر میں جمع رہوں۔ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اور میں مشرکین میں سے نہیں ہو جاؤں۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین مکہ کو اپنا واضح فیصلہ سنا دیا کہ میں اس اللہ کی عبادت کرتا ہوں، وہ اللہ جو زندگی اور موت کی پر پورا اختیار رکھتا ہے۔ آگے آیت نمبر 106 میں وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ اللَّهِ، اور میں نہیں پکارتا، تدعو مانے پکارنا، من دون اللہ، اللہ کے سوا، میں ان لوگوں کو نہیں پکارتا، نہیں پوجتا، کون؟ ما لا ينفعک ولا یضرک، کہ جو نہ فائدہ پہنچا سکتے ہیں نہ نقصان دور کر سکتے ہیں۔ ینفعو کا معنی نہ نفع کا اختیار رکھتے ہیں نہ نقصان دور کرنے کی طاقت رکھتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں مشرکین کو کہ تم جن لوگوں کی عبادت کرتے ہو میں ان کی عبادت نہیں کر سکتا، کیونکہ تم ایک بت، پتھر کے بنے ہوئے بتوں کو پوجتے ہو، ان کے پاس نفع نقصان کا کوئی اختیار نہیں۔ میں تو اس اللہ کی عبادت کرتا ہوں جو پورے نفع اور نقصان کا اختیار رکھتا ہے۔ فَإِن فَعَلْتَ، پھر اگر بالفرض ایسا کر بیٹھو، تم اگر ایسا کر بیٹھو، فَإِنَّكَ إِذًا مِّنَ الظَّالِمِينَ، تو تم ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ یعنی اگر بالفرض کوئی اللہ کو چھوڑ کر بتوں کی عبادت کر بیٹھے تو وہ کن میں سے ہوگا؟ ظالموں سے ہوگا۔ آیت نمبر 107 کہ اللہ تعالیٰ اگر کسی کو نقصان پہنچانا چاہیں تو کون ہے اس نقصان سے اس کو بچانے والا؟ اللہ ہی بچانے والے ہیں۔ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، اگر تمہیں کوئی تکلیف پہنچے، یمسس مانے پہنچے، تکلیف، بِضُرٍّ مانے تکلیف، اگر اللہ تعالیٰ تمہیں کوئی تکلیف پہنچائے، فَلَا كَاشِفَ لَهُ، کاشف مانے ہٹانے والا، کون ہے اللہ کے سوا اس کو ہٹانے والا؟ بیماری آئی تو ہٹانے والے بھی اللہ ہی ہیں۔ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ، اور اگر تمہیں کوئی بھلائی پہنچانے کا ارادہ کرے اللہ، یرید کا معنی ارادہ کرے، بخیر کسی بھلائی کے پہنچانے کا، فلا راد لفضلی، تو کون ہے؟ راد معنی ہٹانے والا، لفضلی اللہ کے فضل کو، یعنی اللہ تعالیٰ کسی کو بھلائی اور خیر پہنچانے کا ارادہ کریں تو کون ہے اس فضل کو، اس بھلائی کو ہٹانے والا؟ یصیب بہ من یشاء من عبادی، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے اپنا فضل پہنچاتا ہے۔ یصیب مانے پہنچاتا ہے، من یشاء جس کو چاہتا ہے، من عبادی اپنے بندوں میں سے جس کو نوازنا چاہتا ہے وہ نوازتا ہے۔ وہو الغفور الرحیم، اور وہ بہت زیادہ بخشنے والا اور مہربان ہے، رحیم ہے۔ آگے قل یا ایھا الناس، آپ کہہ دیجئے ان لوگوں سے، اے لوگو، قد جاءکم الحق من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے حق بات آ چکی ہے، یعنی دین اسلام، زندگی گزارنے کا طریقہ، راستہ آ چکا ہے، اب سن لو۔ فمن اہتدی، جو ہدایت
جو شخص ہدایت کا راستہ اپنائے گا، ہدایت اختیار کرے گا، ہدایت پر آئے گا، فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ، تو وہ خود اپنے فائدے کے لیے ہدایت پر آئے گا۔ یہتدی، ہدایت پر آنا، لنفسی، اس کو اپنا فائدہ ہوگا۔ ومن ضل فإنما يضل علیہا، ومن ضل، اور جو گمراہی اختیار کرے گا، یضل علیہا، تو اس گمراہی کا نقصان بھی اسی کو ہوگا۔ کتنی واضح آیت ہے کہ سیدھے راستہ، دنیا میں ہم یہ چیز سمجھتے ہیں کہ اچھائی کا فائدہ انسان کو ہی پہنچتا ہے، محنت کرے گا کمائے گا تو خوش رہے گا، محنت نہیں کرے گا نہیں کمائے گا پڑا سوتا رہے گا تو پریشان رہے گا۔ یہی چیز اللہ تعالیٰ سمجھا رہے ہیں کہ اچھے راستے کو، دین اسلام کے راستے کو اختیار کرو گے تو دنیا میں بھی فائدے سے رہو گے، آخرت بھی اچھی ہو جائے گی۔ اور اگر تم نے سیدھا راستہ اختیار ہی نہیں کرنا، تم نے نمازیں نہیں پڑھنی، تم نے اللہ کو راضی نہیں کرنا، گناہوں کی، غفلتوں کی زندگی گزارنی ہے، تو یضل علیہا، اپنا ہی نقصان کر رہے ہو۔ جیسے ایک باپ اپنے بیٹے کو سمجھاتا ہے کہ بیٹا، ہم جو باتیں تم سے کہہ رہے ہیں ہم اپنے تجربے کی بنیاد پر کہہ رہے ہیں کہ ہم نے زندگی گزاری، اب ہم بوڑھاپے میں آ گئے ہیں، ہماری بات مان لو گے تو فائدہ تمہارا ہوگا، اور اگر نہیں مانو گے تو بیٹا ہم تو دنیا سے چلے جائیں گے، نقصان تمہارا ہوگا۔ وما انا علیکم بوکیل، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں میں تمہارے کاموں کا وکیل نہیں ہوں، یعنی ذمہ دار نہیں ہوں۔ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کام تو صحیح بات پہنچا دینا ہے، قبول کرو گے تمہارا فائدہ ہوگا، نہیں قبول کرو گے تمہارا نقصان ہوگا۔ وما انا علیکم بوکیل، میں تمہارے اوپر کوئی ذمہ دار نہیں ہوں، وکیل نہیں ہوں۔ اور آخری آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں واتبع ما یوحیٰ الیک، اتباع کرو، پیروی کرو، یوحیٰ، جو وحی تم پر آئی ہے، یعنی یہ جو قرآن کریم ہے اس کی باتوں کی، اس کی تعلیمات پر عمل کرو، قرآن پر عمل کرو۔ واتبع مانے اتباع اور پیروی کرو، ما یوحیٰ الیک، جو وحی آئی ہے، یعنی قرآن کریم جو وحی کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے آسمانوں سے بھیجا ہے، اس کی پیروی کرو، اس کے مطابق زندگی گزارو۔ کیسے گزاریں گے؟ جانتے نہیں ہیں قرآن میں کیا ہے، سمجھتے نہیں ہیں، سنتے نہیں ہیں، سیکھتے نہیں ہیں، پڑھتے نہیں ہیں، تو کیسے پتہ چلے گا قرآن میں کیا ہے؟ جب سیکھیں گے، پڑھیں گے، سمجھیں گے تبھی معلوم چلے گا۔ اور پھر اللہ فرما رہے ہیں وَاصْبِرْ، اور صبر سے کام لو، حَتَّى يَحْكُمَ اللَّهُ، یہاں تک کہ اللہ کا کوئی فیصلہ، اللہ تعالیٰ کوئی فیصلہ کر دیں۔ یعنی صبر سے کام لیا کرو، اللہ کی مرضی کو پہچانا کرو، وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ، اور وہ بہترین فیصلے کرنے والی ذات ہے۔ الحمدللہ اللہ کے فضل سے سورہ یونس کا درس تقریباً 20 کلاسوں میں میرے خیال سے مکمل ہو گیا، 20-21 کلاسوں میں اللہ تعالیٰ نے 109 آیتیں جو کہ 11ویں پارے کے 3 پاؤں پر مشتمل تھی، یعنی 3 حصہ، 3 پاؤں پر مشتمل سورہ یونس کو اللہ تعالیٰ نے آج مکمل کرایا۔ انشاءاللہ اب سورہ ہود شروع ہوگی انشاءاللہ۔ الحمدللہ رب العالمین والمتقین والصلاۃ والسلام علی سیدنا محمد۔ یا اللہ ہمارے اس پڑھنے کو یا اللہ قبول فرما لے، یا اللہ ہم سب کو قبول فرما لے، ہمارے جتنے احباب یا اللہ یہاں شامل ہیں سب کو قبول فرما لے، اپنے قرآن کریم کی عظمت اور محبت نصیب فرما، قرآن کریم کے سیکھنے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما، ہم سب کے لیے آسان فرما، ہم سب کو قبول فرما۔ صلی اللہ علیہ نبی کریم وعلی آلہ وصحبہ۔